دوستو افغانستان کے شمال مشرق میں یہ تقریباً 350 کلومیٹرز طویل پٹی واخان کوریڈور کہلاتی ہے۔ یہ پٹی اپنے تنگ ترین پوائنٹ پر صرف 15 کلومیٹرز جبکہ سب سے وائڈ پوائنٹ پر 67 کلومیٹر چوڑی ہے۔ واخان کوریڈور افغان صوبے بدخشاں کا ایک ضلع ہے جو مشرق میں چین کے ساتھ، جنوب میں پاکستان کے ساتھ اور شمال میں وسطی ایشیائی ریاست تاجکستان سے ملا ہوا ہے۔ یہ وہی باریک سی پٹی ہے جو پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان حائل مختصر ترین زمینی رکاوٹ ہے۔ افغانستان کی یہ باریک سی پٹی اگر بیچ میں حائل نہ ہو تو پاکستان کا زمینی راستہ براہ راست وسطی ایشیا اور پھر اس سے مزید آگے روس اور یورپ سے بھی مل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ باریک سا زمینی خطہ افغانستان کا حصہ ہے ہی کیوں؟ واخان کے میر علی مردان شاہ کی خواہش کے باوجود یہ علاقہ برٹش انڈیا کا حصہ آخر کیوں نہیں بنا تھا؟ کیا یہ خطہ پاکستانی ٹیریٹری ہو سکتی تھی؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو میں ہوں عمر اڑائچ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ باریک سی پٹی آخر وجود میں کیسے آئی اور افغانستان کا حصہ یہ آخر کیوں ہے۔ واخان کی اس پٹی کے وجود میں آنے کی کہانی 19ویں صدی کی جیو پولیٹیکل کشمکش میں چھپی ہے جسے دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے، جہاں برطانیہ اور رشین امپائر جیسی سپر پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ دوستو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ جس خطے کو ہم واخان سمجھتے ہیں یہ صرف اتنا سا علاقہ ہی نہیں بلکہ تاجکستان کا کچھ علاقہ بھی تاریخی طور پر واخان کوریڈور ہی کا حصہ تھا جو آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ اور روس کی اس کشمکش دی گریٹ گیم میں ایک اہم موڑ 1872 اور 73 کے گرینول گورچاکوف میمورنڈم کی صورت میں آیا۔ یہ میمورنڈم برطانوی فارن سیکرٹری لارڈ گرینول اور روسی چانسلر پرنس گورچاکوف کے مابین ہونے والے مراسلوں پر مبنی ایک معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور روس نے واخان ریجن کو بھی تقسیم کرنے پر اتفاق کیا۔ دراصل یہ خط و کتابت دونوں گریٹ پاورز کی اس خطے میں اپنا ایریا آف انفلوئنس طے کرنے کے لیے کی جا رہی تھی تاکہ دونوں بڑی پاورز بالمقابل نہ آئیں اور درمیان میں افغانستان کی صورت میں ایک بفر زون قائم رہے۔ گرینول گورچاکوف میمورنڈم کے تحت لیک زارکول سے مغرب میں واخان ریجن میں پامیر ریور اور پنج ریور کو رشین امپائر اور افغانستان کے درمیان سرحد کے طور پر تسلیم کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ یوں واخان دو حصوں میں بٹ گیا۔ شمالی حصہ روس کے کنٹرول میں چلا گیا جو آج کل تاجکستان کا حصہ ہے، جبکہ جنوبی حصہ افغانستان کے کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن لیک زارکول سے مشرق میں بارڈر کو باقاعدہ طے نہیں کیا گیا۔ برطانیہ اور روس کے اس فیصلے میں ظاہر ہے مقامی آبادی کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ محض دونوں سامراجی طاقتوں کی اپنی ضرورت تھی جس کے تحت دونوں سلطنتیں اپنے بارڈر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رکھنے کے لیے اور درمیان میں بفر زون قائم کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہی تھیں۔ رشین امپائر اور افغانستان کی سرحد پر اتفاق ہو جانے کے بعد پھر 1893 میں افغان امیر عبد الرحمن اور برٹش ڈپلومیٹ ہنری مورٹیمر ڈیورنٹ کے درمیان مشہور زمانہ ڈیورنٹ لائن معاہدہ ہوا جس نے افغانستان اور برٹش انڈیا یعنی موجودہ پاکستان کے درمیان سرحدوں کا باقاعدہ طور پر تعین کیا۔ اس تقسیم اور سرحدی حد بندی کے بدلے میں برٹش انتظامیہ نے افغان امیر کی سالانہ سبسڈی کو 12 لاکھ روپوں سے بڑھا کر 18 لاکھ روپے کر دیا تھا۔ واخان کی موجودہ شکل کو حتمی صورت دینے میں 1895 کے پامیر باؤنڈری کمیشن نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کمیشن میں برطانیہ نے افغان امیر عبد الرحمن کے دور حکومت میں افغانستان کے بہاف پر سرحدوں کی باقاعدہ طور پر حد بندی کی۔ یاد رہے کہ تب افغانستان کے فارن افیئرز پر برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ پامیر باؤنڈری کمیشن کے تحت لیک زارکول سے مشرق میں چین سلطنت یعنی موجودہ چین تک کے بارڈر کو باقاعدہ طور پر طے کیا گیا۔
यूं 1872-1873 के गैनवल गोरजाकोफ, 1893 की ड्यूरेंट लाइन और 1895 के पामीर बाउंड्री कमीशन के तहत ये वाखान की तंग सी पट्टी वजूद में आई, जिसे आज हम वाखान कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी में बरतानिया और रूस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वाखान एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल हो, जिसका मकसद ब्रिटिश और रूसी सल्तनतों के दरमियान एक फासला बरकरार रखना था ताकि दोनों बड़ी ताकतों की सरहदें आपस में ना मिलें। दोस्तों 20वीं सदी में जब जदीद चाइना वजूद में आया तो इसने अपने साथ बॉर्डर शेयर करने वाले मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरहदों को फाइनलाइज करने के लिए मुआहदे किए थे। इसी सिलसिले में 1963 में चीन ने अफगानिस्तान के साथ भी अपने बॉर्डर को बाकायदा तौर पर ऑफिशियली फॉर्मलाइज किया था। यूं वाखान की मशरकी हद भी बाकायदा तौर पर डिमार्क भी हो गई थी और तय भी हो गई थी। याद रहे कि इस माहिदे में दोनों ममालिक ने कोई टेरिटरीज एक्सचेंज या लूज या गेन नहीं की थी, सिर्फ अपने बॉर्डर को बाकायदा ऑफिशियली तौर पर तय कर लिया था ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का कोई उबहम पैदा ना हो सके। अब दोस्तों हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि क्या ये पट्टी उस दौर में ब्रिटिश इंडिया यानी आज पाकिस्तान का हिस्सा भी हो सकती थी। अगर ऐसा था या इसकी कोई कोशिश की गई तो इस कोशिश का आखिर क्या नतीजा निकला। जहाँ तक ये सवाल है कि वाखान की ये पट्टी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती थी तो इसका जवाब 19वीं सदी में वाखान से होने वाली हिजरत और वहाँ के हुक्मरान ख़ानदान की कोशिशों में मौजूद है। वाक़ई लोगों की अक्सरियत मजहबी तौर पर इस्माइली अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है और इसी वजह से ये लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के इस्माइली बरादरी के मजबूत नेटवर्क और बाहमी ताउन के निज़ाम से जुड़े हुए हैं। 1883 में वाखान के हुक्मरान मीर अली मर्दान शाह ने एक दूरअंदेश मगर मुश्किल फैसला किया। 1880 की दहाई में अफगानिस्तान के मीर अब्दुर्रहमान खान थे। उस ज़माने में अब्दुर्रहमान काबुल में अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर रहे थे। वो मुल्क में नीम खुद मुख्तार रियासतों और प्रिंसिपैलिटीज़ को अपने मातहत कर रहे थे। जाहिर है 1870 की दहाई में जब बरतानिया और रशिया ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी तय कर लिया था और अफगानिस्तान को बफर बनाने पर भी इतफाक ये कर चुके थे, तो पावर सेंट्रलाइजेशन का जवाब तो अफगानिस्तान के लिए था और इनकी इस कोशिश में किसी नीम खुद मुख्तार रियासत का हुक्मरान अगर रोड़े अटकाता तो वो उसको सख्ती से डील करते थे। इसीलिए इन्हें आयरन अमीर भी कहा जाता है। उनके दौर में वाखान और शुगनान जो उस वक्त बदख्शां के मातहत नीम खुद मुख्तार रियासतें या प्रिंसिपैलिटीज़ थीं, यहाँ के हुक्मरानों पर रशियंस के साथ गठजोड़ का शुबा था। लिहाजा अमीर अब्दुर्रहमान ने इन इलाकों को अपने ज़ेर असर करने के लिए इन पर भारी टैक्सेस का बोझ डाला और मुल्क में सड़कों की तामीर के लिए जबरी मशक्क़त फराहम करने के कड़े अहकामात भी इनको दिए। जब शुगनान के मीर यूसुफ अली ख़ान ने इस पर रजिस्ट किया तो इन्हें गिरफ्तार करके काबिल एग्ज़ाइल कर दिया गया। इस तरह वाखान के मीर अली मर्दान शाह को भी अपनी सलामती ख़तरे में नज़र आई और इसके नतीजे में अगस्त 1883 में उन्होंने अपने ख़ानदान, काबिल एतमाद साथियों और वाखान के बहुत सारे अफराद के साथ हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिलों को अबूर किया और मौरखीन के मुताबिक बरोगल पास के रास्ते मौजूदा पाकिस्तान के चित्राल की तरफ हिजरत कर गए। याद रहे कि चित्राल उस वक्त एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। वाक़ई लोग जो पहले भी करीबी इलाकों में हिजरत करते चले आ रहे थे, इनकी कुछ तादाद ने चीन के इलाके सिंकियांग का रुख भी उस दौर में किया था, जहां इनकी मुख्तसर सी तादाद आज भी मौजूद है। दोस्तों वाखान लोगों के सरदार मीर अली मर्दान शाह ने चित्राल के महतर अमानुल मुल्क और बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने को तरजीह दी। चित्राल के महतर ने इन्हें यासिन वैली के इलाके बारकल्ती में आबाद होने की जगह दी, जहां वो 3 साल तक मुकीम रहे। बाद 1886 में महतर ने इन्हें अपर अशकुमन वैली में करम्बर की ज़मीनों को दोबारा आबाद करने की ऑफ़र दी। यासिन वैली, खिज़र और अशकुमन वैली के इलाके तब चित्राल किंगडम के ज़ेर असर हुआ करते थे और गिलगित का हिस्सा ये उसके बाद में बने थे। मीर अली मर्दान शाह की ये ख्वाहिश थी कि वाखान को चित्राल में ज़म कर लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश हुकाम ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया क्योंकि वो वाखान को रूस और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान एक गैर जानिबदार बफर जोन के तौर पर बरकरार रखना चाहते थे। इसकी एक वजह बाज़ मौरखीन के नज़दीक ये भी थी कि ब्रिटिश हुकूमत को मीर अली मर्दान शाह की वफादारी पर भी शुबा था और उन्हें लगता था कि मीर रशियन एम्पायर से भी राब्तों में हैं। सरहदी इलाका होने की वजह से बरतानिया को
چترال کی بھی فکر لاحق رہتی تھی، کیونکہ چترال اس وقت ابھی برٹش انڈیا کا باقاعدہ طور پر حصہ نہیں تھا اور افغانستان کے راستے رشیا چترال پر قبضہ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے ظاہر ہے برٹش حکام چترال میں ایسے عناصر کو پاورفل نہیں دیکھنا چاہتے تھے جن کی جڑیں تاجکستان، ازبکستان وغیرہ جو کہ اس وقت رشین امپائر کا حصہ تھا ان سے ملتی ہوں۔ اس کے بعد 1895 میں برطانیہ نے چترال کو پرنسلی اسٹیٹ کا درجہ دیا اور واقعی مہاجرین کو یہاں مستقل آباد کاروں کے طور پر تسلیم بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے اشکمن، یاسین اور غیزر کو چترال سے الگ کر کے 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیا اور یہاں اپنے گورنرز مقرر کر دیے۔ 1896 میں علی مردان شاہ کو اشکمن کا گورنر مقرر کیا گیا، جہاں وہ 1926 میں اپنی وفات تک رہے۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی واقعی لوگوں نے چترال کے محتر اور گلگت ایجنسی کے برٹش پولیٹیکل ایجنٹ سے واخان کو چترال یعنی برٹش انڈیا کا حصہ بنانے کی درخواست کی تھی، لیکن اسے بھی بعض وجوہات کی بنا پر برٹش اہلکاروں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہ وجوہات کیا تھیں یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ دوستو، اسٹریٹجک لحاظ سے واخان کوریڈور کالونیل دور میں بھی اہمیت کا حامل تھا اور آج بھی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہاں کے کٹھن جغرافیے اور گزرگاہوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ دی گریٹ گیم کے دوران اس پٹی کو ایک بفر زون کے طور پر برقرار رکھنے کی سب سے بڑی وجہ چترال اور واخان کے بارڈر پر واقع بروغل پاس تھا۔ برطانیہ کو یہ شدید خطرہ لاحق تھا کہ اگر واخان پر رشین کا قبضہ ہو گیا تو وہ اس درے کے ذریعے چترال سے ہوتے ہوئے برٹش انڈیا کی سرحدوں میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درہ خیبر کے برعکس جو افغانستان سے برٹش انڈیا میں داخل ہونے کا دوسرا راستہ تھا اور جو اپنی تنگی اور دشوار گزاری کی وجہ سے مشہور ہے، بروغل پاس ایک نسبتاً آسان اور ہموار راستہ تھا۔ اس کی ایلیویشن بھی اس خطے میں واقع دیگر پاسز سے انتہائی کم، محض 3800 میٹرز کے لگ بھگ ہے۔ کلونیل دور میں یہاں سے فوج اور آرٹلری کو برٹش انڈیا میں داخل کرنا نسبتاً آسان تھا۔ مقامی روایات کے مطابق بروغل پاس کے دشوار گزار نہ ہونے کی وجہ سے 1980 کی دہائی میں سوویت فورسز افغان وار کے دوران پاکستانی علاقوں تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ ان روایات میں کتنی سچائی ہے اس کی تصدیق تو ہم نہیں کر سکتے۔ دوستو، واخان کوریڈور کی اہمیت آج کے دور میں بھی برقرار ہے۔ افغانستان کے لیے یہ چین کے ساتھ واحد زمینی رابطہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو افغانستان کا چین سے براہ راست رابطہ منقطع ہو جاتا، جبکہ پاکستان کے لیے بھی وسطی ایشیائی ریاستوں اور اس سے آگے روس اور پھر مشرقی یورپ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ یہی کوریڈور ہے۔ اس ریجن کی تمام تر اہمیت کے باوجود یہاں کے مقامی لوگوں کے حالات زندگی انتہائی کٹھن ہے۔ خانہ بدوشوں کی سی زندگی یہ بسر کرتے ہیں، بھیڑے، بکریاں اور یاک یہ پالتے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی کمی اور سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ آج بھی دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ بنیادی سہولیات کے لیے ترستے ہیں اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ اس خطے میں اسماعیلی کمیونٹی کی موجودگی نے تعلیم اور سماجی بہبود کے حوالے سے کچھ مثبت تبدیلیاں ضرور پیدا کی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ علاقہ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے باوجود ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ اس انتہائی کم آبادی کے حامل خطے کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے حال ہی میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان واخان کی اس پٹی پر قبضہ بھی کر سکتا ہے، لیکن دوستو ان خبروں میں کوئی صداقت ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس حوالے سے واضح تردید جاری کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ واخان کوریڈور ایک تسلیم شدہ افغان علاقہ ہے۔ دوستو، پاکستان کی طرف سے اس ریجن پر کنٹرول حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اس خطے میں کسی قسم کی مداخلت یا کنٹرول کی کوشش اگر کرتا ہے تو اس سے ڈیورنڈ لائن پر پاکستان کا اپنا بین الاقوامی موقف بھی ظاہر ہے کمزور پڑ سکتا ہے۔ ڈیورنڈ لائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی لیول پر تسلیم شدہ سرحد ہے۔ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو تاریخی طور پر بارڈر تسلیم کرنے سے گریز کرتا آیا ہے۔ اگر پاکستان خود کسی افغان ٹیریٹری پر دعویٰ کرتا ہے یا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو اس سے افغانستان کو اپنی سرحدی حدود پر بحث چھیڑنے کا ایک مضبوط قانونی جواز بھی مل جائے گا۔ واخان کوریڈور پر پاکستان کے قبضہ نہ کرنے کی ایک اہم وجہ چین بھی ہے، کیونکہ چین یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا زمینی رابطہ افغانستان سے منقطع ہو جائے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ براہ راست
راست قبضہ کرنے کی بجائے اس خطے میں موجود ایسے عناصر جو طالبان حکومت کے مخالف ہیں اور شمالی افغانستان میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں بالواسطہ طور پر اس ریجن کا کنٹرول حاصل کر لیں اور پاکستان کی حمایت ان کو حاصل رہے، یوں پاکستان وسطی ایشیا تک اپنی رسائی کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی سرحدی معاہدوں کے مطابق یہ کوریڈور افغانستان ہی کا حصہ ہے۔ دوستو، تاریخی اور انتہائی اسٹریٹجک خوبصورت ترین علاقے واخان کوریڈور کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دی گریٹ گیم کے دور میں کالونیل پاور برٹش نے اس خطے کو افغانستان کو دے کر کیا غلطی کی تھی، اور واخان کوریڈور سے منسلک بروغل جو کہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے اور یہیں پر واقع پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل کرمبر واخان کوریڈور ہی کی وسینٹی میں چترال کے انتہائی شمالی علاقے میں پاکستان کی سرحد کے بالکل اوپر واقع ہے۔ کیا آپ نے یہ انتہائی خوبصورت جھیل دیکھ رکھی ہے؟ کمنٹس میں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔